بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو تاریخ کی سب سے بڑی اور خوفناک سلطنت کی بنیاد بنی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منگول قوم کی، ایک ایسی وحشی قوم جو طوفان کی طرح اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ تک تہلکہ مچا دیا۔ قتل و غارت، فتوحات اور خوف کی ایسی داستانیں رقم کیں جو آج بھی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ منگول صرف قوم نہیں بلکہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، اس سلطنت کی بنیاد چنگیز خان نے رکھی۔ ویسے تو میں چنگیز خان پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے کو آگے لے کر جا رہی ہے۔ دوستو، منگول قوم ایک خانہ بدوش، ماہر گھڑ سوار اور ماہر تیر انداز قوم تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر قبائل میں فوج کے سپاہی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، پر منگول قوم ایسی قوم تھی جس کا تقریباً ہر فرد ہی جنگجو ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منگول قوم بہادر تھی، مگر وہ تقریباً 20 سال تک آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے۔ بالآخر تقریباً 27 قبیلے چنگیز خان کے کہنے پر آپس میں متحد ہو گئے۔ دوستو، منگول اس قدر ماہر تھے کہ وہ چلتے ہوئے گھوڑے سے تیر اندازی کر سکتے تھے، اور وہ اس قدر تیزی کے ساتھ حملہ کرتے تھے کہ دشمن قوم کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور یوں وہ دشمن قوم پر غالب آ جاتے تھے اور وہ علاقہ فتح کر لیتے تھے۔ منگول کسی بھی شہر پر فوراً حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ حملے سے پہلے مکمل پلاننگ کرتے تھے کہ حملہ کب، کہاں سے اور کیسے کرنا ہے، اور وہ اس حساب سے اپنی فوج تیار کرتے تھے۔ وہ ایک شہر پر مختلف اطراف سے حملہ کرتے تھے اور پلک جھپکتے ہی تباہی مچانی شروع کر دیتے تھے۔ دوستو، منگول آندھی کی طرح آتے تھے اور طوفان کی طرح تباہی مچاتے تھے۔ ان کا خوف لوگوں کے دل و دماغ میں پوری طرح بیٹھ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ شہر تو ایسے تھے کہ جب بغیر ان کے حملہ کیے ہی وہ ہتھیار ٹال کر خود کو منگولوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان پر منگولوں کا ظلم نہ گزرے۔ منگولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی تھی کھا لیتے تھے، اس لیے انہیں سفر کے دوران بھوک کا مسئلہ پیش نہیں آتا تھا۔ تاہم اگر جب کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو یہ لوگ کتا، ہرن اور چوہے وغیرہ کھا کر بھی گزارا کر لیتے تھے۔ منگول شراب بڑے شوق سے پیتے تھے۔ وہ لوگ شراب مجبوری سے نہیں بلکہ شوق سے پیتے تھے۔ جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو جشن مناتے تھے اور شراب نوشی کرتے تھے۔ منگول سلطنت کی سب سے پسندیدہ اور روایتی شراب ایرگ تھی، جسے بعض اوقات منگولوں کی قومی شراب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شراب گھوڑی کے دودھ سے بنائی جاتی تھی۔ اس میں قدرتی طور پر الکحل موجود ہوتا ہے۔ ذائقے میں یہ کھٹا، جھاگدار اور ہلکی نشہ آور ہوتی ہے۔ چنگیز خان سے لے کر تمام منگول حکمرانوں اور جنگجوؤں تک سب ایرگ ہی پیتے تھے۔ یہ صرف جشن اور دعوت کا حصہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جنگ سے واپسی، سرداروں کی ملاقات، سالانہ میلوں اور خاندانی اجتماعات میں لازمی استعمال ہوتی تھی۔ منگول آخر یہی شراب کیوں اتنی پسند کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گھوڑے اور گھوڑیاں منگول زندگی کا اہم حصہ تھے، اس لیے گھوڑی کا دودھ آسانی سے مل جاتا تھا اور اسے بنانے کے لیے بھی کسی مصنوعی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ سخت سرد علاقوں میں گرم جوشی دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ منگول سلطنت میں ایرگ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی مسلسل سلطنت تھی جو 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا کل رقبہ 24 ملین مربع کلومیٹر تھا، جو آج کے روس، چین، ایران، وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ کے وسیع حصوں پر محیط تھا۔
اتنی بڑی سلطنت میں رابطہ قائم رکھنا اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا، مگر چنگیز خان نے اپنی وسیع سلطنت میں پیغام رسانی کا نہایت عمدہ نظام قائم کیا، جسے یام کہتے ہیں۔ یہ ایک گھوڑے اور قافلے پر مبنی ڈاک کا نظام تھا، جس میں خاص اسٹیشنز بنائے گئے تھے جہاں سے گھڑ سوار تازہ گھوڑے لے کر تیز رفتاری سے پیغام پہنچاتے تھے۔ ہر اسٹیشن پر سواری تبدیل کی جاتی تھی تاکہ پیغام تیزی سے آگے پہنچے۔ اس نظام سے دور دراز کے علاقے بھی چند دنوں میں رابطے میں آ جاتے تھے۔ دوستو، منگول جب کسی شہر پر حملہ کرتے تو ایسی حکمت عملی سے حملہ کرتے تھے کہ خود ان کے وسائل بہتر ہونے لگتے، جبکہ مخالف فوج کے وسائل کم ہونے لگتے تھے۔ حملے کے دوران وہ اپنے دشمن کے کھیت، پانی کے ذرائع اور ذخیرہ اندوزی کے مراکز کو تباہ کر دیتے تھے تاکہ دشمن کی لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے۔ منگولوں کے گھوڑے عموماً چھوٹے مگر بہت تیز اور برداشت والے ہوتے تھے، جو پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں بھی آسانی سے چل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ منگول جنگجو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان کے پاس تلوار، خنجر، کمان اور نیزے ہوتے تھے۔ ان کا سامان ہلکا اور مفید ہوتا تاکہ وہ تیز حرکت کر سکیں۔ منگولوں کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے تو ان کی فوج بہت بڑی تعداد میں ہوتی تھی، تاہم اگر جب کبھی منگولوں کو یہ محسوس ہوتا کہ مخالف دشمن زیادہ طاقتور یا زیادہ تعداد میں ہے تو وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر واپس بھاگ جاتے تھے، پر اس میں ان کی گہری چال ہوتی تھی کہ جب دشمن فوج ان کا چھوڑا ہوا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی تب یہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتے تھے اور ان کا صفایا کر دیتے تھے۔ منگول جب کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو پہلے سفید رنگ کے خیمے لگاتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اگر دشمن ہتھیار ٹال دے تو وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور اگر کوئی جواب نہ آتا تو لال رنگ کے خیمے لگاتے، جس کا مطلب تھا کہ وہ صرف مردوں کو قتل کریں گے۔ آخر میں وہ سیاہ یعنی کالے رنگ کے خیمے لگاتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اب اس شہر میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، سب کو قتل کیا جائے گا۔ منگول جب کسی شہر یا علاقے پر حملہ کرتے تو ہر شخص کو قتل کر دیتے سوائے اس شخص کے جو ہنرمند اور قابل ہوتا۔ منگول اسے اپنی فوج میں شامل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس شہر کے حکمران کو تلوار سے قتل نہیں کرتے تھے۔ دوستو، منگول جب کسی کو قتل کرتے تو وہ عموماً تلوار یا تیر کا استعمال کرتے، مگر جب وہ کسی شہر کے حکمران کو قتل کرتے تو اسے تلوار سے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگول سمجھتے تھے کہ انسان کی روح اس کے خون میں موجود ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی حکمران کا خون زمین پر گرا تو وہ مستقبل میں تباہی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے منگول حکمرانوں کو تلوار سے قتل نہیں کرتے تھے تاکہ ان کا خون زمین پہ نہ گرے۔ وہ ان حکمرانوں کو مارنے کا ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے جس سے ان کا خون نہ بہے، مثلاً وہ حکمرانوں کو پانی میں ڈبو کر مار دیتے تھے یا سانس دبا کر مار دیتے تھے۔ ایک دفعہ چنگیز خان نے ایک شخص کی آنکھوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوستو، جب منگولوں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جلد ہی منگولوں کو سمجھ آ گئی کہ اب ان کا یہاں اور زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں، تاہم اس وبا سے جب بھی کوئی منگول جنگجو مرتا تو وہ لوگ اس کی لاش کو ایک ایسے علاقے میں پھینک دیتے تھے جہاں یہ وبا موجود نہیں ہوتی تھی، یا اسے کسی تالاب یا ندی میں پھینک دیتے جس سے لوگ پانی پیتے تھے۔ اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ جو لوگ ان کی تلوار سے نہیں مرے وہ اس وبا سے مر سکیں۔ منگولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منگول شادیاں بڑی کرتے تھے۔
ایک منگول مرد 30 بیویاں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے سخت خلاف تھے۔ اگر کوئی اس چیز میں ملوث پایا جاتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ منگولوں کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصل ماں کے علاوہ اپنے باپ کی کسی بھی بیوی سے شادی کرنے کا مکمل حق رکھتے تھے، یعنی وہ اپنی اصل ماں کو چھوڑ کر سوتیلی ماں سے شادی کر سکتے تھے۔ دوستو، اگر منگولوں کے کل خلاصے کی بات کی جائے تو وہ ایک طاقتور اور بے رحم لوگ تھے۔ وہ صرف اپنی فتح سے غرض رکھتے تھے، جو ان کے راستے میں آتا تھا وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انہوں نے شہری نظام، مذہبی رواداری اور علم کی سرپرستی بھی کی۔ چنگیز خان کا ایک پوتا جس کا نام برقع خان تھا، یہ پہلا ایسا منگول حکمران تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ ہلاکو خان نے اس سے اختلاف کیا کیونکہ ہلاکو خان بے دین تھا، جس کے باعث ہلاکو خان اور برقع خان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ برقع خان کی فوج نے ہلاکو خان کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہلاکو خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ ہی سال بعد 1265 عیسوی میں ہلاکو خان مر گیا۔ برقع خان ایک ایسا تاریخی موڑ تھا جہاں سے مسلمانوں کے لیے منگولوں میں ہمدردی پیدا ہو گئی، کیونکہ برقع خان اسلام قبول کر چکا تھا۔ برقع خان سے پہلے کے منگول بہت زیادہ ظالم تھے۔ ان کے ظلم، خوف اور ڈر لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے تباہی مچاتے، لاکھوں لوگوں کا قتل کرتے اور ان کے خون سے کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی بناتے تھے۔ منگول کھوپڑیوں کے مینار کیوں بناتے تھے؟ یہ سوال تاریخ کے ان ہولناک اور عبرتناک پہلوؤں میں سے ایک ہے جو منگول سلطنت کی جنگی حکمت عملی اور نفسیاتی پالیسی کے حکمت عملی سے جڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دشمن پر خوف طاری کرنے کے لیے منگول کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے تاکہ دشمن کے دل میں شدید خوف اور دہشت بٹھائی جا سکے۔ منگول جب بھی کوئی شہر فتح کرتے تو ہزاروں انسانوں کی کھوپڑیاں اکٹھی کرتے اور انہیں میناروں کی شکل دیتے تھے۔ وہ ایسا اس لیے بھی کرتے تھے تاکہ باقی دنیا دیکھے کہ منگولوں سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مشہور یورپی سیاح مارکو پولو نے بھی اپنی کتاب میں منگولوں کی درندگی اور کھوپڑیوں کے انباروں کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو منگولوں کا رہن سہن بتایا اور بتایا کہ کیسے ان کا ظلم تاریخ کا سیاہ باب بنا، لیکن پھر برقع خان کے اسلام قبول کرنے سے ایک نیا دور شروع ہوا جہاں تلواروں کے پیچھے علم، رحم اور انصاف کھڑا ہونے لگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس پر اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔